السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں کیا ثواب ہے، پھر اپنے لیے قرعہ ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ پائیں گے تو ضرور قرعہ اندازی کریں گے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کیا ثواب ہے تو ضرور سبقت کریں گے، اور اگر جان لے کہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے میں کتنا ثواب رکھا ہے تو ضرور ان دونوں کی جماعت میں آئیں گے، اگرچہ انہیں سرین کے بل چل کر آنا پڑے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی اصحابہ تأخرا فقال لهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پچھلی صف میں دیکھ کر فرمایا: تقدموا فأتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم، میرے قریب آؤ اور پہلی صف پوری کرو، پھر دوسری صف والے تمہاری پیروی کریں گے۔ لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، جو لوگ ہمیشہ پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں بھی ان کو پیچھے رکھے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی ہے، سب سے بری جو ہے آخری صف ہے، اور خواتین کے لیے سب سے بری صف پہلی صف ہے، اور سب سے اچھی صف عورتوں کے لیے پچھلی صف ہے۔ میرے بھائیوں، نماز با جماعت ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو افراد امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے نماز میں شامل ہوتے ہیں، اور خاص کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی صف میں جو شامل ہوتے ہیں ہمیشہ نمازوں کے لیے، ان کی خصوصیت، ان کی فضیلت، ایسے اشخاص کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے شریعت کے اندر، اور بہت بلند مرتبت کے لوگ بھی مانے جاتے ہیں جو لوگ زیادہ سے زیادہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ترغیب دلائی کہ پہلی صف کو مکمل کرو، پہلی صف میں آنے کی کوشش کرو۔ تو جو آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت میں بھی آگے رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ہر نیک عمل میں آگے بڑھے رہے، اور خاص کر نمازوں کے لیے جلدی آئے، نمازوں کے لیے سبقت کرے۔ نماز ادا کرنا ہے تو پہلی صف میں کیا ہے، نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت ان بندوں پر زیادہ سے زیادہ رہتی ہے۔ دیکھیے، یہاں پر ایک نقطہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ مردوں کے لیے سب سے بہتر اور اچھی صف کیا ہے، پہلی صف ہے، اور بری صف مردوں کے لیے آخری صف ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے بری صف کیا ہے، پہلی صف ہے۔ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے سب سے بری صف کون سی ہے، پہلی صف ہے، اور ان کے لیے اچھی چیز کیا ہے، وہ پیچھے رہنا ہی بہتر ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مساجد کو آیا کرتی تھی،
مساجد کو آیا کرتی تھی اور باقاعدہ طور پر نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ اس سے بہت سارے احادیث ہمیں ملتی ہیں خواتین کو مسجدوں کو آ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں، لیکن اور یہ بھی ایک حدیث دلیل ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عورتوں کا صف بھی متعین کیا، اگر خواتین آتی ہیں مسجدوں کو تو وہ کہاں کھڑے ہوں گی؟ پیچھے کھڑے ہوں گی۔ تو یہ ایک دلیل ہے ہمارے لیے کہ خواتین بھی مساجد کو آ کر نماز ادا کر سکتی ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عورتیں دنیا بھر گھوم سکتی ہیں، صرف مسجد نہیں آ سکتی۔ دنیا بھر گھوم سکتی ہیں لیکن کہاں نہیں آ سکتی؟ مسجد کو نہیں آ سکتی۔ مسجد کو آئے تو فتنہ ہوتا، دنیا بھر گھومے تو فتنہ نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کہیں بھی گھومیں گے آپ، مزاروں پہ جائیے، ادھر جائیے ادھر جائیے، شاپنگ مال میں جائیے، کچھ بھی کہیے، کہیں بھی فتنہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے گھر کو آئیں گے تو فتنہ ہو جائے گا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ رب العالمین کے گھر ہوتے ہیں فتنے سے دور رکھنے کے لیے۔ خواتین مساجد آئیں گی، باتیں سنیں گے، خواتین کو جینے کا طریقہ معلوم ہوگا، شوہر کے حقوق معلوم ہوں گے، بچوں کے حقوق معلوم ہوں گے، گھر کیسا چلانے کا طریقہ معلوم ہوگا، ساس سسر کی خدمت کیسے کرنا وہ معلوم ہوگا۔ یہ تعلیمات کہاں سے ملتی ہیں خواتین کو؟ مساجد کے ذریعے سے ہی ملتی ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر اگر وہ ڈیلی نہیں آ سکتی تو جمعہ کے دن تو کمپلسری مساجد کو جانے کا اہتمام ہونا چاہیے، جہاں جا کر وہ خطبہ سنتی ہیں۔ خطبے میں بہت سارے آدھا گھنٹے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ان کو سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سب سے اچھی صف پہلی صف قرار دیا اور خواتین کے لیے پچھلی صف۔ تو انسان کو چاہیے جو اللہ رب العالمین کی رحمت میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتا ہے، نیک کاموں میں آگے بڑھی سبقت کیجیے اور زیادہ سے زیادہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔